کوئی ایسا انسیڈنٹ جو لائف چینجنگ ہو؟ واقعہ نہیں ہے، مگر ہاں جیسے میری بہن گئی نا تو ایکچولی تو اللہ کو پتہ ہے کس نے کب جانا ہے، اگلی منٹ کا کسی کا پتہ نہیں، لیکن جب جوان بچہ چلا جاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں ہائے اللہ، ہم نے تو کیوں بنائی ہوئی تھی، پہلے نانا نانی گئے، پھر امی ابا گئے، پھر دادا دادی گئے، تو ایسے سبھی کرتے ہیں۔ ابا بھی اپنی عمر سے ٹھیک ہے 84 کے گئے تھے، 82 کے گئے تھے، تو چلو انہوں نے اپنے نواسے بھی دیکھ لیے تھے، اچھا جدائی ہے لیکن ریزننگ نہیں ہے کہ کیوں، پتہ ہے کہ ان کا وقت تھا، انہوں نے سب دیکھ لیا۔ وہ کہتے تھے بھائی یار میں نے سب دیکھ لیا، اب تم لوگ رونا نہیں۔ جس وقت کہ جوان بچہ ایک فیملی میں جاتا ہے نا تو وہ ساری چولہے ہل جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سنبل کا جانا بالکل ہماری کیوں خراب کر گیا وہ شیراز ناصر۔ تو وہ چیزیں آپ کو بہت ظاہر تکلیف تو دیتی ہیں، لیکن بہرحال پھر آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہی پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہماری بھی بہن جوان جہانی تھی، کتنے سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو زندگی کو چلانا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو بھی جس کا وقت رکھا ہوا ہے وقت پہ جائے۔ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو نہ دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد واقعی سوچنے کا نظریہ بدلا، چیزوں کو دیکھنے کا بدلا کہ یہ گھر، یہ چیزیں، سامان، کپڑے، جوتے، یہ کیا ہے۔ بیچ میں کووڈ آیا، میں 6 مہینے کے لیے ٹورانٹو میں تھی، تو میں سوچتی رہی ہے اللہ اتنی ساڑیاں جمع کی ہوئی، مجھے ساڑیوں کا بہت شوق ہے، کپڑوں کا بھی ہے، جوتوں کا بھی ہے، شوق یہی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ میری ساڑیاں کون پہنے گا بعد میں، ہے لڑکیوں کو تو ٹائم نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں کون ساڑیاں پہنتا ہے، ظاہر لائف سٹائل نہیں وہ تو۔ میں نے کہا یہ کیا کریں گے، اچھا کس کو دوں گی، اسما کو۔ میں نے کہا تو لے لینا پھر۔ ارے میں سمجھا میں تو کووڈ سے مری جاؤں گی، ظاہر ہے سبھی اس وقت سب سوچے تھے نا، کوئی بالکل وہ کہہ لیں گے باجی میں کون سی 50 سال چھوٹی ہوں، مجھے بھی کچھ ہو سکتا، اللہ اس کو زندگی دے، وہ تو کینسر سروائیور ہے، بہادر ہے بڑی۔ تو اس وقت سیریسلی میں نے اپنا گھر بیچ دیا، مطلب میرے پاس گھر تھا، بنگلہ تھا۔ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ لڑکیاں تو باہر ہیں، کون سارٹ آؤٹ کرے گا۔ میں اپارٹمنٹ میں چلی گئی کہ یہ 5 بیڈ روم کا گھر، بالکل مجھے یاد ہے آپ نے بتایا پریکٹیکلی آپ سوچنے لگ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی میں بڑی اسپرچولی پتہ نہیں کہاں پہنچی، ہم کو اب سب کو پریکٹیکلی سوچنا ہوگا کہ سیٹ اپ وہ رکھیں جو کہ پریکٹیکل ہو۔ بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ چیزیں بھر لینا، بہت زیادہ ڈیکوریشن، بہت زیادہ ہیوی مہنگا سامان، بچوں کو مصیبت پڑتی ہے، پھر سنبھالنا پڑتا ہے، وہ سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے، جو جس کا بھی گھر ہے، چھوٹا فلیٹ ہے یا بڑا گھر ہے، پیارا سا گھر سجانے کا مجھے بھی بہت شوق ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ۔ لیکن میں اس سے جب آئی ہوں میں نے آدھے سے زیادہ سامان بیچ دیا، بانٹ دیا، روڑ دیا۔ میں نے کہا اس کے پیسے پورے ہو گئے، میں نے اب ہلکا کرنا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ کرنا چاہیے، زندگی میں کریں، اپنی زندگی میں کریں، اور چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں۔ ہم ہر چیز کو لے کے خرید کے لوگ جمع کرتے ہیں، ڈبے نہیں ہمارے یہاں چھوڑتے، کچھ عورتیں ڈبے جمع، فلاں تھیلیاں جمع کرے جا رہے ہیں، پیٹیاں، اس میں ڈنر سیٹ، چیزیں، پتہ نہیں وہ کس کے لیے۔ نہیں میں کہتی ہوں وہ پیسے اگر آپ کے پاس ہیں ایکسٹرا، وہ کسی کے لیے لگا دیں، کسی اور کے لیے لگا دیں۔ مجھے میں نے شروع میں بنایا چھوٹا گولڈ وولڈ جیسے شوق ہوتا ہے، کہاں پہن رہے ہیں ہم لوگ، یہ سب آرٹیفیشل ہے، اللہ جانتا ہے۔ اصلی والی 2-4 ہیں وہ بھول گئی کہاں پڑی ہیں، کیونکہ نہیں پہنا جاتا اب کچھ بھی، چوری بھی ہو جاتی ہے، چوری تو ہو ہی جاتا ہے سب کچھ۔ تو کہنے کے بعد آپ زیور نہ بنایا کریں، سیریسلی۔ بالکل اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، آپ کسی پراپرٹی میں انویسٹ کر دیں، اپنے بچوں میں کچھ ان کی انویسٹمنٹ کر دیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ایکسٹرا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھائیں، ان کو جوتے کپڑے نہ لے کے دیں، ان کو چیزیں نہ لے کے دیں۔ میں مطلب کہنے کی بات نہیں ہے، میں اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کرتی ہوں، مگر میں جتنی میری اوقات ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں ان کو کپڑے چیزیں نہیں لے کے دیتی، میں فیس سے دیتی ہوں۔ اب مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنی تشہیر نہیں کر رہی، پر مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ چلیں گے تو وہ 4 دیے اور جلائیں گے۔ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو کپڑے جوتے لے کے دیتے ہیں، وہ تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ آپ اس کو اس قابل، اس کو مچھلی نہ کھلائیں، اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں، اس کو ہنر مند بنائیں، کیا بات، اس کو کارآمد بنائیں۔ اپنے پیسوں سے 1 بچہ پڑھائیں، 2 پڑھائیں، 2.5 پڑھائیں، 1.5 پڑھائیں، نہیں فیس دے سکتے گھر میں بلا کے پڑھائیں۔ آنیسٹلی ہمارے چینلز کو نا اب ریویمپ کر کے اپنا نا یہ ڈرامہ بند کریں۔ ڈرامے ہمارے اتنے کام نہیں آتے، ہمارے کام آتے ہیں شوز، کیونکہ شوز سے ہم ایسے اینکر سے، ایسے استادوں سے سیکھتے ہیں، کچھ بنتے ہیں، دماغ میں بات رہتی ہے، تو آگے ہماری سوسائٹی میں کچھ تو چینج آئے گا۔ تو آئی سیریسلی ریکویسٹ آل دا چینلز کہ وہ اپنے پلیز یہ بہت جگت بازیاں مذاق ہو گئے، یہ اپنی جگہ اچھے اور انٹرٹینمنٹ چینل پہ اچھے شو شروع کریں جس میں مذاق بھی ہو،
آپ سے سیکھنے کو بھی ملے. میں ورنہ برا حال ہے چاہوں گی کیونکہ یہ ضروری بات ہے. ریحان صاحب ایک ہیں جو کہ اسکول سسٹم چلا رہے تھے. پچھلے دنوں میں نے ان کا کلپ دیکھا, ان کے ریحان اسکولز ہیں, شاید مجھے صحیح سے آرگنائزیشن کا نام نہیں یاد. اچھا. اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ کلپ کہ وہ بچوں کو وہ یہ معاشرتی علوم وغیرہ نہیں پڑھا رہے, ان کو اسکل سکھا رہے ہیں. بالکل یہی چاہیے. اور ان کو کمپیوٹر پہ پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ پوری دنیا میں اب یہ سلسلہ سب کے پاس ہیں اسمارٹ فون. کتابیں آپ نے ضرور ان کو معاشرتی علوم تو ان کو فلانی تو ٹھیک ہے, اسلامک اسٹڈیز بھی آپ ان کو وہ پڑھائیں ترجمے کے ساتھ, ان کو پتہ اس میں لکھا کیا ہے, عربی کے رٹے نہ لگوائیں. اسکول والے اپنی کاروائی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, چلو بھائی کیا کب کون سی جنگ ہوئی تھی, کیا ہوا تھا. یہ نہیں بتا رہے کہ کسی کو غلط فہمی میں اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو کیا ہوگا. انسانیت کیا چیز ہوتی ہے, دوسروں کو راستہ دینے میں بھی کتنا بڑا ثواب ہے, مسکرا کے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. ہماری کتاب میں لکھا کیا ہے یہ کون بتائے گا. تو ٹیچروں کو ہی نہیں آتا, دینیات پڑھاتے ہوئے ان کو ترجمہ نہیں آتا, تو وہ کیا پڑھائیں گے. رٹے لگا رہے ہیں بچے, امتحان میں پاس ہونا ہے, نمبر لینے ہیں. جیسے ایگزام دیا سب اڑ گیا, کچھ یاد بھی نہیں. کرے ہر پل حسین صرف گرین.